أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد اور اپنی کھائی ہوئی قسموں کا سودا کر کے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن نہ اللہ ان سے بات کرے گا، نہ انہیں رعایت کی نظر سے دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کا حصہ تو بس عذاب ہوگا انتہائی دردناک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 77 پر بات کریں گے، جو وعدوں اور قسموں کی اہمیت اور ان کے خلاف ورزی کے نتائج کے بارے میں ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو دنیاوی فائدے کے لیے اللہ کے عہد اور قسموں کو توڑ دیتے ہیں۔ یہ ہمیں ایک اہم سبق دیتی ہے کہ اللہ کے وعدوں کو پورا کرنا اور قسموں کا احترام کرنا کتنا ضروری ہے۔ اس آیت کے متعلق بہت سے حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے نہ تو اللہ جل شانہ کلام کرے گا اور نہ ان کی طرف قیامت کی دن نظر رحمت سے دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر کہا، یہ کون لوگ ہیں یا رسول اللہ؟ یہ تو بڑے گھاٹے اور نقصان میں پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہی فرمایا، پھر جواب دیا کہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا، جھوٹی قسم سے اپنا سودا بیچنے والا، دے کر احسان جتانے والا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص جھوٹی قسم کھائے تاکہ اس سے کسی مسلمان کا مال چھین لے تو اللہ جل جلالہ سے جب ملے گا تو اللہ عز و جل اس پر سخت غضبناک ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مرد مسلم کا مال بغیر حق کے لے لے وہ اللہ ذوالجلال سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا۔ اس آیت کے نازل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت اشعث فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میرے ہی بارے میں یہ ہے، ایک یہودی اور میری شرکت میں ایک زمین تھی، اس نے میرے حصے کی زمین کا انکار کر دیا، میں اس سے خدمت نبی میں لایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تیرے پاس کچھ ثبوت ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے یہودی سے فرمایا، تو قسم کھا لے۔ میں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو قسم کھا لے گا اور میرا مال لے جائے گا۔ بس اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی۔ روزمرہ کی زندگی میں اپنے وعدے پورے کریں، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے۔ وعدے یا قسم کے حوالے سے سوچ سمجھ کر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کے سامنے ایک عہد ہوتا ہے۔ جھوٹا اور دھوکہ دہی کے نقصانات یہ کہ معاشرے میں اعتماد ختم ہو جاتا ہے، انسان کے کردار پر منفی اثر پڑتا ہے، آخرت میں اس کی سخت سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح یہ منافق کی نشانیوں میں سے بھی ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور امانت میں خیانت کرے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ وعدے پورے کرنا اور قسموں کا احترام کرنا ہماری آخرت کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے عہد کو دنیاوی فائدے کے لیے نہ توڑیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی نہ کر سکیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جھوٹی قسموں کھانے کی وجہ سے۔ اور حدیث میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ سے اس شخص کی طرف نہیں دیکھے گا جو جھوٹے قسمیں کھاتا ہو۔ اللہ ہمیں اپنے وعدے پورے کرنے والا بنائے اور آخرت میں کامیاب کرے، آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو برائے کرم اس سے شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی فائدہ اٹھا سکیں۔